قصہ سامری جادوگر۔ سامری کی پیدائش و پرورش۔ شاہی نجومی کی پیشن گوئی نے تخت شاہی پر بڑا جمان فرعون کے بدصورت چہرے کو مزید بھیانک کر دیا تھا۔ درباریوں مصاحب ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے کسی خوفناک حکم کے منتظر تھے کہ اچانک پر ہیبت دربار کے دہشت زدہ ماحول میں فرعون کی غضبناک آواز گونجی۔ بنی اسرائیل کے تمام نوائندہ اور پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، کوئی لڑکا زندہ باقی نہ بچے۔ حکم شاہی کی فوراً تعمیل کے لیے درباریوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہی گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لختے جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں بند کر دیا۔ اس نے اتفاق دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن کر موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالیشان ماحول میں فرعون کے ہاتھوں ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل امین نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کے سرپرستی میں پلنے بڑھنے والا بچہ نبوت کے لوح عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح العالمین حضرت جبرائیل کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ سامری کون تھا؟ حضرت مولانا مفتی شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دے، کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مأمور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پل کر بڑا ہوا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ بعض روایت کے مطابق سامری آل فرعون کا قبطی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ سامری فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ وہ کسی طرح مصر پہنچ گیا تھا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ کرتبی حاشیہ کرتبی میں ہے کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن بعد ازاں کفر کی طرف لوٹ گیا، یا پہلے ہی اس نے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا۔ واللہ عالم۔ فرعون عبرت کا نشان بن گیا۔ فرعون بحیرہ احمر میں غرق ہو چکا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگوں نے
اس کے غرق ہونے کا یقین نہیں آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہے، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانت اور عاریت کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ کپتیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام کے مال سے سب کو جان چھڑا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب کے زیورات اس گڑھے میں دفن کروا دیے۔ سامری نے بیڑا تیار کر لیا۔ سامری جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ جب رات کے آخری پہر قوم گہری نیند سو گئی تو وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچا اور تمام زیورات اکٹھا کر کے اپنی کھولی میں لے آیا اور اسے پگھلا کر گائے کا ایک بچھڑا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی اس میں شامل کر دی۔ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ بچھڑا جب تیار ہو گیا تو اس کی خاصیت تھی کہ جب اس میں ہوا داخل کرتے تو بیل کی آواز نکالتا، اور اس مصنوعی آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد سامری کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک میں فرمایا، پھر اس سامری نے اس کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، یعنی بچھڑے کا بت، جس کی گائے کی طرح آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے کہنے پر اسرائیلی بچھڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ایسے میں حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے اور بچھڑے کی عبادت سے روکنے کی بڑی کوشش کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: اے میری قوم کے لوگوں، اس بچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بس تم سب میری تابع داری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ اسرائیلیوں کو سونے کا یہ گوشالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس بچھڑے کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، ترجمہ: ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک اس کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ سامری کے بچھڑے کی پوجا۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے موسیٰ،
ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ اللہ باری تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو وہ سخت غم و غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرتے رہیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کیا اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی۔ اس کے برعکس وہ سامری جادوگر کی ہدایت پر بچھڑے کی پوجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی بدعہدی اور گوسالہ پرستی سے آگاہ فرمایا۔ قوم کی بدعہدی پر بھائی سے ناراضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ قوم سامری کے بچھڑے کی پرستش میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی۔ آپ نے فوراً تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکے رکھا؟ کیا تو بھی نافرمان بن بیٹھا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت غصے کی حالت میں اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا، جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ سامری سے سخت لہجے میں باز پرس۔ بھائی ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری تھی سامری کی، جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور سخت لہجے میں پوچھا، سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچھڑے کی قالب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے تعلق سے ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین ان کی مدد کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار وہاں موجود تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دریا پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر آنے کی دعوت دینے کے لیے حضرت جبرائیل امین گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے تھے۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ہوئی تھی۔ جس وقت اس کی ماں نے اسے غار میں بند کر دیا تھا، حضرت جبرائیل امین روزانہ اسے غذا دینے آتے تھے اور ان سے مانوس تھا اور انہیں پہنچاتا تھا، جبکہ دوسرے لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوتے ہیں، مٹی اٹھا لی جائے۔ چنانچہ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی۔ یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ سامری نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی
دعا کروائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ڈالتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس کے نفاق اور گوسالہ پرستی سے واقف نہ تھے، لہذا دعا کرا دی اور اس نے وہ نشان قدر کی خاک اس میں ڈال دی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا سے اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے۔